بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا چھٹا لیسن ہے زندگی کے 10 حقائق جنہیں ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اس کے حوالے سے کہ 10 لیسنز فرام مائی لائف جو میں نے سیکھے، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیے جائیں، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی پہ یہ پازیٹیو اثر ڈال سکے، ہم اس سے سیکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک جو ہے یو آر امپورٹنٹ، کہ بہت ہی اچھا لیسن ہے آج کا۔ زندگی کو آسان اور پرسکون رکھنا چاہتے ہیں، زندگی کو ایک معیاری زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو کسی طرح اپنی زندگی سے دور نہ جانے دیں، اپنی زندگی میں روک کر رکھیں، جو آپ کی اہمیت سے واقف ہیں، جو واقعی سمجھتے ہیں یو آر امپورٹنٹ۔ دیکھیں، تم اہم ہو، یو آر امپورٹنٹ کے یہ الفاظ جو ہیں آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیوٹی لے کے آتے ہیں۔ ایک ایسا جملہ ہے جو کسی فرد کی قدر، اس کی اہمیت، اس کی انفرادیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے جذباتی، نفسیاتی اور سماجی پہلو سے بہت گہری اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی اور اس کی موجودگی کی ایک خاص قیمت ہوتی ہے، ایک خاص احساس ہوتا ہے، ایک خاص فیلنگ ہوتی ہے۔ اپنی قدر کو پہچاننا، کہ یہ احساس کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے معنی رکھتی ہے، آپ خود اپنی ذات کے لیے اہم ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی اہمیت ان کو نہیں پتہ ہوتی، کہ وہ آپ سے انرجی لیں گے لیکن کچھ دیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں، ایسے بھلے لوگ ہوتے ہیں، ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کی اہمیت کو جانتے ہوئے کم از کم اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو نقصان نہیں وہ پہنچا رہے ہوتے، یا آپ کو آپ کی زندگی میں وہ ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یا ممکن ہے کہ ریٹرن میں کچھ اچھا کر رہے ہوں۔ اہمیت کے احساس کے بعد اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے نا۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے سماجی تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ جو ہے نا انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ اپنے خاندان، اپنے دوستوں یا سماج میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اینی ہاؤ، کسی بھی طریقے سے جو پازیٹیوٹی آپ کو ملے گی، اس سے انسانی جذبات کی تصدیق کرتا ہے یہ جملہ کسی کو یہ برابر کروانے میں مدد کر سکتا ہے کہ اس کے جذبات، اس کے احساسات اور خیالات کی قدر کی جا رہی ہے، کوئی جانتا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز ہے۔ پھر یہ کہ خود اعتمادی بڑھانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، جب کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اہم ہو، تو یہ اس کی خود اعتمادی کو، اس کی خود شناسی کو تقویت دیتا ہے۔ تم اہم ہو، دیکھیں اگر اس کو ہم نفسیاتی طور پر دیکھا جائے نا، خود اعتمادی میں اضافہ کیسے کرتا ہے کہ یہ جملہ ایک شخص کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ قابل احترام اور خاص ہے اس کے لیے۔ مایوسی اور تنہائی کا خاتمہ کرتا ہے، کیونکہ یہ دلاتا ہے کہ وہ میرے لیے اہم ہے یا ہمارے لیے اہم ہے۔ وہ فرد کی ذہنی صحت پر بہت بہتر اثرات ڈالتا ہے، جس سے یہ ہوتا کیا ہے کہ اس کی تنہائی اور مایوسی کا وہ انسان شکار نہیں ہوتا، اس کے اندر حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ کسی شخص کو اپنی زندگی کے مقصد پر یقین رکھنے اور بہتر کارکردگی کے لیے اس کا حوصلہ اس کو دیتا ہے، اس کے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں۔ یہ میرے سامنے نا یہ ہائی لائٹر پڑا ہوا ہے، مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے، تو میں اس کو بہت زور سے استعمال نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، میں اس کا جو لڈ ہے اس کو ایسی اوپن ہی رکھوں گی۔ کیونکہ مجھے اس کی اہمیت کا پتہ ہے، مجھے اس کی اہمیت کا پتہ ہے، اور میں نے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہے، تو میں اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ سافٹلی میں اپنی نوٹس کو ہائی لائٹ کروں گی، اس کے اوپر لڈ دے کے اس کو واپس جو ہے ٹیبل پہ واپس رکھ دوں گی۔ کیونکہ مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ میں نے اس کو دوبارہ بھی نیکسٹ ٹائم کے لیے استعمال کرنا ہے۔
اس چیز کو ہم ضرورت سے زیادہ نہیں خرچتے جس کی ہمیں اہمیت ہوتی ہے، اس کو حساب سے استعمال کرتے ہیں، اس کو ویلیو دیتے ہیں، اس کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، اس کو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اس کی گریس کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کے سب سے اہم لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایسے نہیں خرچتے، ایسے آپ کا استعمال نہیں کرتے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو کیسے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں نا۔ جو لوگ آپ کو ویلیو دیتے ہیں نا، وہ آپ کو ایسے خرچ نہیں ہونے دیتے، وہ آپ کو ایسے نہیں خرچ کرتے کہ آپ نفسیاتی مریض بن جائیں، وہ آپ کو ایسے خرچ نہیں کرتے کہ آپ بیمار پڑ جائیں، وہ آپ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی گریس کو قائم رکھنے کی وہ پوری کوشش کرتے ہیں، بلکہ آپ کی گریس کو بڑھاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ان لوگوں کو ضرور ڈھونڈیں جن کی آپ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان آپ کو ویلیو دیتا ہے، ان کو کبھی لیٹ گو نہ ہونے دیں اپنی زندگی سے، وہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے میں کچھ اہم پوائنٹ جو ہے کہ کن چیزوں پہ یا کن جگہوں پہ ہم اس کو ویلیو کر سکتے ہیں، اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو ویلیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا یہاں پہ ہم کریں گے تو ہم دوسروں کی زندگی پہ پازیٹیو امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں رشتوں کے حوالے سے کروں گی، رشتوں میں اہمیت کیسے ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ تم میرے لیے اہم ہو، کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانا ہو، وہ والدین ہوں، وہ بچے ہوں، وہ دوست ہوں، وہ ازواجی زندگی ہو، ان کو کہہ دیں کہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں، میری زندگی میں آپ ویلیو رکھتے ہیں، اور وہ ویلیو پھر عام زندگی میں ان کو شو بھی کروائیں۔ دوسری پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کے استاد ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، یا آپ کسی کے شاگرد ہیں۔ استاد جب طالب علم کو یہ یقین دلاتا ہے کہ تم اہم ہو، تو اس کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ بچوں کو جب آپ ٹیچ کرواتے ہیں نا، تو آپ بچوں کو یہ بتائیں کہ یو آر امپورٹنٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ، ان کے اندر پھر دیکھیں کیسے وہ پازیٹیوٹی آتی ہے۔ اسی طرح آپ کہیں کام کرتے ہیں، کسی دفتر میں ہیں، کسی آرگنائزیشن میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ پاس بیٹھے ہوئے ساتھی کو آپ یہ احساس دلوا دیں کہ اس کی بہت اہمیت ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ شوق سے نبھانے لگ جائے گا۔ آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہے، خود کو یقین دلانا کہ میں اہم ہوں، مثبت سوچ اور خوشحالی کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآنی اور اسلامی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ اسلام میں ہر انسان کی انفرادی اہمیت ہے، انفرادی قدر ہے، اور اس پہ ہمیں زور دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ اسراء میں آتا ہے، اور ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ میں اور آپ ہم کون ہوتے ہیں کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر ان کی زندگی انہی پہ حرام کر دیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حق ہمیں نہیں دیا۔ یہ آیت ہمارے لیے واضح کرتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عزت دی ہے، اور انسان بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہترین ہو۔ اینڈ پہ میں آپ تمام لوگوں سے کہتی ہوں کہ تم سب اہم ہو، میں اہم ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کی اپنی زندگی، اپنا کردار، اپنا وجود اس کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جملہ نہ صرف دوسروں کی حوصلہ افزائی کرے گا، بلکہ آپ کی اپنی ذات کی قدر کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کیا کریں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک خاص مقصد ہے، ایک خاص پرپس ہے، اور ہماری موجودگی دنیا کو بہتر بنا سکتی ہے۔ میری موجودگی، میرا پازیٹیو سوچنا، میرا امپورٹنٹ ہونا دوسروں کے لیے امپورٹنس قائم کر سکتا ہے۔ آخر پہ یہ میں یہی کہنا چاہوں گی، یو آر امپورٹنٹ، اس کو ویلیو کریں اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے پیاروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ رکھتے ہیں، یا جو آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں۔ یہ لوگ بہت قیمتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ اس لیسن کو سننے کے لیے۔
اگر کہیں لگے کہ یہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، دوسرے کے اندر کوئی ویلیو پیدا کر سکتا ہے، دوسرے کے اندر کانفیڈنس پیدا کر سکتا ہے، دوسرے کے اندر پازیٹیو سوچ لا سکتا ہے، اور یہ سوچ آپ ڈالنے کے باعث بنے گی، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. کیونکہ ہم مل کر دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.